بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 40واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات حصہ ششم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سبق نمبر 39 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 39 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مستشرقین کی تحقیقات کا ایک اہم پہلو انسائکلوپیڈیا بھی ہے کہ انہوں نے اپنی تحقیقات اور معلومات کو انسائکلوپیڈیا کی شکل میں پیش کیا، اور یہ طرز ہمیں مسلمان علماء کے ہاں بھی ملتی ہے، جیسے کہ اسماء رجال اور احادیث مبارکہ کی کچھ کتابیں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمان علماء نے ان سے استفادہ بھی کیا، ان کا تنقیدی مطالعہ بھی کیا، اور ان میں ضروری ترمیم کرنے کے بعد دوسری زبانوں میں ان انسائکلوپیڈیا کو منتقل بھی کیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اہم انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا تعارف دیکھا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم چند مزید انسائکلوپیڈیا کا تعارف دیکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا انسائکلوپیڈیا ہے دا پرنسٹن انسائکلوپیڈیا آف اسلامک پولیٹیکل تھاٹ۔ یہ اسلام کے تصور سیاست پر معلومات پیش کرتا ہے اور مسلمانوں کے ہاں جو سیاسی تصورات یا سیاسی نظام موجود رہے ہیں ان پر بحث کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں کہ یہ دائرۃ المعارف پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ نے شائع کیا ہے۔ 704 صفحات پر مشتمل یہ انسائکلوپیڈیا نومبر 2012 میں شائع ہوا ہے، اور اس کا موضوع اسلام اور مسلمانوں کے سیاسی تصورات ہیں، اور اپنے موضوع پر اس انسائکلوپیڈیا سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے مسلمان علماء کے ہاں بھی۔ اور ایک اور انسائکلوپیڈیا ہم دیکھتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، اور اپنے موضوع پر اس سے بہت زیادہ استفادہ بھی کیا گیا اور اس کا تنقیدی مطالعہ بھی کیا گیا، وہ ہے انسائکلوپیڈیا آف دا قرآن۔ اور یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں مستشرقین نے بہت زیادہ محنت کی، اور کچھ مسلمان محققین بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے، اور یہ تقریباً 13 سال کی محنت میں مکمل ہوا۔ 1993 میں یہ شروع ہوا تھا اور 2006 میں یہ مکمل ہوا۔ 5 سال میں تقریباً اسے شائع کیا بریل پبلشنگ ادارے نے، اور یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بریل ایک اشاعتی ادارے کا نام ہے، کسی مستشرق کا نام نہیں ہے۔ اور جیسے ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ اس کا تنقیدی مطالعہ بھی ہوا تھا، تو وہ جو تنقیدی مطالعہ ہے اس کی ایک مثال مظفر اقبال صاحب کا یہ ایک تحقیقی مضمون ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے دی قرآن اورینٹلزم اینڈ دی انسائکلوپیڈیا آف دی قرآن کے عنوان سے، جو شائع ہوا ہے جرنل آف قرآنک ریسرچ اینڈ اسٹڈیز 2008 میں۔ تو ہم اس مضمون سے بھی آگے چل کے کچھ اقتباس نقل کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن جو اپنے موضوع پر بہت زیادہ مشہور ہے اس کا منہج کیا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اس انسائکلوپیڈیا کے مقالہ نگاروں کی تعداد 278 ہے، جن میں سے تقریباً 20% مسلمان ہیں اور ان میں سے بھی اکثر متجددین ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا بھی قرآن مجید کے بارے غلط فہمیوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو غلط فہمیوں کی کچھ مثالیں ابھی ہم دیکھیں گے مظفر اقبال صاحب کے اس مضمون میں، جو انہوں نے تنقیدی مطالعے کے طور پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن میں جو محققین ہیں، مستشرقین یا دوسرے محققین، تو عام طور پر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس اصطلاح پر وہ بات کر رہے ہیں، جس کلمہ پر وہ بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کلمہ یا اصطلاح قرآن مجید میں کتنی جگہ استعمال ہوئی ہے اور کس کس طرح استعمال ہوئی ہے۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کن معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس اصطلاح کا پس منظر معلوم کریں کہ یہ اصطلاح اصل میں کہاں سے آئی اور کیسے اس کا ارتقاء ہوا۔ جیسے آج کل سائنسی انداز ہے کتابیں لکھنے کا، بالکل اسی طرح یہ انسائکلوپیڈیا بھی مرتب کیا گیا ہے۔ لیکن جو محققین تھے وہ زیادہ تر مستشرقین تھے، تو انہوں نے یا تو تعصب کی وجہ سے یا تسامحات ہوئے ان سے، اور یا پھر صلاحیت میں کمی کی وجہ سے ان سے بعض ایسی باتیں اس انسائکلوپیڈیا میں شامل ہو گئی ہیں جو ایک مسلمان محقق کے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہے۔ تو اس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں باتیں بیان کی گئی ہیں یا خدا کا جو تصور ہے قرآن مجید میں، وہ اصل میں کہاں سے آیا،
اور لفظ اللہ کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس کا پس منظر انہوں نے یہ بیان کیا ہے نعوذ باللہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن ہی سے اپنے والد کا نام سنا تھا اور ان کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، تو اس وجہ سے وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ جو ہمارے خدا ہیں ان کو اللہ کہا جاتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اسی تصور کو نعوذ باللہ قرآن مجید میں شامل کر دیا بجائے کوئی نیا تصور پیش کرنے کے۔ تو اس طرح انہوں نے مستشرقین نے یہ ایک پس منظر پیش کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مظفر اقبال صاحب نے یہ ایک اقتباس نقل کیا وہاں سے انسائکلوپیڈیا آف دی قرآن سے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ عام طور پہ مستشرقین کا منہج اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کا پس منظر تلاش کرتے ہیں اور ایک اس کا جو ارتقائی مرحلہ ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اقتباس ہم ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ تقریباً وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، صرف اقتباس دیکھ لیتے ہیں۔ From his youth, Muhammad was intimately familiar with this name, Allah, for the Supreme God, since his father's name was Abdullah, servant of Allah. It seemed most natural to him, therefore, to employ the word Allah for God in his Quranic proclamation, rather than to introduce a totally new name for his monotheistic concept of God. تو اس کا ترجمہ تقریباً وہی ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی یہ لفظ سنا ہوا تھا تو انہوں نے یہی خود استعمال کر لیا اپنی کتاب میں نعوذ باللہ۔ تو اس طرح انہوں نے یہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کچھ اور مثالیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اسی انسائکلوپیڈیا آف دا قرآن کے حوالے سے، اسی مضمون سے۔ تو مظفر اقبال صاحب نے ایک اور مثال پیش کی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے سے مظفر اقبال صاحب ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن کے جو ایڈیٹرز ہیں اور جن لوگوں نے اس کو مرتب کیا ہے، اس کی تدوین کی ہے، وہ دراصل اسلام کے بارے میں اسی طرح کا ہی نقطہ نظر رکھتے تھے۔ نہ صرف انسائکلوپیڈیا آف دی قرآن میں انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اپنی دوسری تحقیقات میں بھی انہوں نے اسی طرح کے خیالات پیش کیے ہیں۔ تو یہ جو ایڈیٹر ہیں اس انسائکلوپیڈیا کے، ان کی ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے حوالے سے مظفر اقبال صاحب نے یہ اقتباس نقل کیا ہے کہ وہ اپنی دوسری کتابوں میں اس طرح کا اقتباس ذکر کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں اور خیالات ذکر کرتے ہیں، تو جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اصل خیالات اور ان کی تحقیق کا اصل طریقہ کار کیا ہے، جو انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف دی قرآن میں بھی اپنایا ہے۔ چنانچہ وہ مستشرق لکھتے ہیں، محمد's utterances take on the characteristic of much of the Bible material, but at times appear to show influences of the Arabian context as well, especially in the rhythmic emphasis. تو اس کا ترجمہ تقریباً وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اہل کتاب سے لی ہیں، اور بسا اوقات کچھ ایسی باتیں ہیں جو مشرکین سے لی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، بالخصوص جو ایک ردم ہے قرآن مجید کا اور روانی ہے قرآن مجید کی، اور بسا اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ آیات جو ہیں وہ باقاعدہ مسجع قسم کی عبارت ہیں۔ تو اس طرح کی جو عبارتیں ہیں جو قافیہ بندی سی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید میں، یہ مشرکین سے لی گئی ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ یہ ان ایڈیٹر کی کتاب ہے ٹیکسچول سورسز فار دا اسٹڈی آف اسلام۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی دوسری کتابوں میں بھی اس طرح کے خیالات اور تحقیقات پیش کی ہیں۔ تو یہ انسائکلوپیڈیا آف دی قرآن تھا جس کے حوالے سے ہم نے ایک تنقیدی مطالعے کی مثال دیکھی اور دو ہم نے مزید مثالیں دیکھی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو اہم انسائکلوپیڈیا ہیں وہ کون سی۔ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام اینڈ مسلم ورلڈ۔ تو اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں کہ یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں پچھلی 14 صدیوں کے اسلامی کلچر، تاریخ، سیاست اور مذہب پر بحث کی گئی ہے، جبکہ ماضی کے مقابلے میں حالیہ اسلامی دنیا کو نسبتاً زیادہ موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ 2003 میں امریکہ سے شائع ہوا ہے، 2 جلدوں میں ہے اور 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ مضامین کافی اختصار سے بیان کیے گئے۔ اسی طرح ایک اور انسائکلوپیڈیا ہے جو اپنے موضوع پر بہت زیادہ مشہور ہے،
وہ ہے دی آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف دی اسلامک ورلڈ۔ اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 1995 میں ایک دائرہ معارف شائع کیا تھا، دی آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف دی ماڈرن اسلامک ورلڈ۔ تو اس میں حالیہ اسلامی دنیا کے بارے میں معلومات کو جمع کیا گیا تھا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اسی موضوع کو توسیع دیتے ہوئے 6 جلدوں میں جان اسپوزٹو جو ایک مستشرق ہیں انہی کی ادارت میں یہ والا انسائکلوپیڈیا دی آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف دی اسلامک ورلڈ کے نام سے شائع کیا ہے۔ یہ 2009 میں شائع ہوا ہے۔ اس میں اسلامی عقائد، قانون، تاریخ، شخصیات، سلطنتوں اور اداروں کا ذکر ہے۔ معاصر موضوعات میں سے 9/11، بینظیر بھٹو، خودکش دھماکے، طالبان، طالبانائزیشن اور حماس وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل تھی جو ابھی ہم نے دیکھی کہ یہ معاصر موضوعات پر بھی اس میں بحث موجود ہے اور اس سے لوگ زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ایک اور اہم انسائکلوپیڈیا کی طرف، اور وہ اہم انسائکلوپیڈیا ہے دی آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف اسلام اینڈ پالیٹکس۔ اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں کہ یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے یہ مارچ 2014 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ہی شائع کیا ہے، اور یہ 2 جلدوں میں ہے۔ اس انسائکلوپیڈیا میں اسلام اور مسلم دنیا کے بارے میں سیاسی تصورات کو موضوع بنا کر بحث کی گئی ہے۔ اس میں زیادہ تر مواد 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی کے سیاسی تصورات کے بارے میں ہے۔ اس انسائکلوپیڈیا کے لیے انسائکلوپیڈیا آف اسلامک ورلڈ کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہ والا جو انسائکلوپیڈیا ہے جس میں ہم نے پہلے بات کی تھی، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ تو اب ہم کچھ اور انسائکلوپیڈیا کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ایک اور اہم انسائکلوپیڈیا ہے انسائکلوپیڈیا اسلامی کا۔ اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں، یہ شیعہ اسلام اور ایران کے مطالعہ کے بارے میں ایک ضخیم انسائکلوپیڈیا ہے جسے بریل لائڈن سے شائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بریل ایک اشاعتی ادارہ ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا 16 جلدوں میں شائع ہونا ہے، جبکہ اب تک اس کی 3 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ دراصل ایرانی انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی کے منتخب مضامین کا ترجمہ ہے جو ایران سے 35 جلدوں میں شائع ہو رہا ہے۔ تو اب ہم کچھ اور انسائکلوپیڈیا کے بارے میں دیکھتے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلامک سویلائزیشن اینڈ ریلیجن۔ اس میں تہذیب وغیرہ کے اور جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے۔ اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر نے 7ویں باب میں ان انسائکلوپیڈیا پہ بات کی ہے۔ یہ ان کی فہرست ہے، تو ان میں سے جو انسائکلوپیڈیا ہیں کچھ اہم ہم نے ذکر کر دیے، اور باقی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مستشرقین نے جو تحقیقات کے نتائج اپنی تبازات کتابوں میں پیش کیے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔